منہ پیٹنے والا ہمارے طریق پر نہیں چلے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية چلے. وبالإسناد المتصل دعا بدعوى الجاهلية اہل جاہلیت جس طرح سے چیخ پکارا ہوا ویلا کرتے تھے ایسی باتوں سے حضور نے بیداری کا اظہار کیا جیسے واویلا وا صبورا وا سیدہ. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. امام بخاری فرماتے ہیں مصیبت کے وقت ویل دعوی جاہلیت کی ممنوع صورت کا بیان. امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس باب میں جو روایت ذکر کی ہے اس میں صرف دعوی جاہلیت کا ذکر ہے ویل کا نہیں. لیکن ابن ماجہ کی روایت میں ویل کا ذکر ہے. اگر یہ نہ بھی ہوتا تو دعوی جاہلیہ کے عموم سے ثابت ہو جاتا. اہل جاہلیت کی عادت تھی یا ویلا کہنے کی. ماننہا کہہ کر مصنف نے اشارہ فرما دیا کہ ویل کا لفظ بعض وقت ممنوع ہے ہر جگہ ممنوع نہیں ہے. اگر آدمی اہل جاہلیت کے طریقے پر اظہار مصیبت کے لیے کہے تو ممنوع. اور اگر زجر کے لیے کہا جائے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب بدنہ سے فرمایا ویلک ارکبھا تو یہ جائز ہے. بخاری کے استحضار کو دیکھ چلیے. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اظہار مصیبت کی ممنوع صورتوں کو بیان کر لیا تو اب اس کی مباح صورتوں کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں مباح صورت کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی مصیبت کے وقت اس طرح بیٹھ جائے کہ علامات سے رنج و غم کا پتہ چلتا تو یہ جائز ہے. یہ مصیبت کی شکایت کا اظہار نہیں ہے بلکہ انسان فطرتاً انفعال رکھتا ہے رنج و غم سے متاثر ہوتا. اگر رنج و غم کے وقت رنج و غم کا چہرے سے اظہار ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ اظہار رنج و غم لازم نہیں. اسی لیے امام بخاری نے اس کے بعد دو طرح ترجمہ منعقد کیا. من لم یظہر حزنہ عند المصیبہ، اگر کوئی آدمی اپنے غم کو ظاہر ہی نہ کرے تو یہ بھی جائز ہے. آیا پہلی صورت افضل ہے یا دوسری صورت افضل ہے؟ اگر یہ دیکھا جائے کہ پہلی صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے تو اسی کو ترجیح معلوم ہوتی. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ ثانی میں صبر زیادہ تو اس پر اجر زیادہ ہوگا. اور ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا بیان جواز کے لیے کیا تو ایسی صورت میں ثانی کی افضلیت نظر آتی ہے. لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اختلاف احوال پر مبنی ہے. ایک ہی طرح کے لوگ نہیں ہوتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جو بالکل مصیبت کو پی جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا. لیکن بعض ایسے ہیں کہ وہ ایسے تو کوئی بات نہیں کہتے نہ کوئی کام کرتے ہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ اپنی مصیبت کا اظہار کرتے ہیں مگر ان کے چہرے سے یہ اندازہ ہوتا کہ ان کو کوئی تکلیف ہے کوئی غم ہے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال اخبرني عن بہتر یہی ہے اگر ترجیح دی جائے تو اس صورت کو کیونکہ حضور کے فعل کو افضل ہی پر محمول کرنا چاہیے
اور ابو طلحہ نے جو کچھ کیا حضور کی تقریر سے اس کی اباحت نکل آئی. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال اخبرني عمرو قال سمعت عائشة رضي الله عنها قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قدر ابن حارثة وجعفر بن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وانا انظر من سائر الباب شق الباب. سائر الباب کواڑ کی دراز دروازے کی کشگاف. چلیے. شق الباب فاتاه رجل فقال ان نساء جعفر وذكر بكاهن فامره ان ينهاهن فذهب ثم اتاه ثانية. آ کے کہنے لگا جعفر کے گھر کی عورتیں رو رہی ہیں, آپ نے فرمایا منع کر دو. آ کے پھر کہہ دیا مانتی نہیں, فرمایا منع کر دو. تیسری بات آ کے کہتی ہیں عورتیں تم پر غالب آ گئیں, حضور نے فرمایا ان کے منہ میں مٹی ڈال دو. چلیے. ثم اتاه ثانية لم يطيعنه فقال انهاهن فاتاه ثالثة فقال والله قلبنا يا رسول الله فزعمت انه قال فاحصوا في افواههن ترابا فقلت ارغم الله انك لم تفعل ما امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تیری ناک خاک آلود ہو, آپ کی بات تو پوری کر نہ پایا, بار بار آ کے لم کہنا کہہ کر تکلیف پہنچاتا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم الاحول عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا حزنا قط اشد منه. قتل القراء اس سے مراد وہ حضرات ہیں جو بیر معونہ شہید ہو گئے. ان کو قراء اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بس قرآن پاک کے یاد کرنے کا اہتمام کرتے تھے. چلیے. وبالاسناد المتصل بنا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من لم يظهر حزنه عند المصيبه. بخاری نے بتا دیا اظہار مصیبت امر لازم نہیں, اگر کوئی اپنا غم دبا لے جائز ہے. حضرت ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم نے دبا لیا. چلیے. وبه قال وقال محمد بن كعب الجزع والقول السيء والظن السيء وقال يعقوب النبي صلى الله عليه وسلم الجزع القول السيء والظن السيء. جزا کہتے ہیں بری بات اور برے گمان کو, یعنی آدمی اللہ کی رحمت سے نا امیدی کا اظہار کرے, یہ ہے جزا بے صبری. اور اگر زبان سے اس طرح کی بات نہ نکلے تو اس کا نام جزا نہیں. وقال یعقوب النبی علیہ السلام انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنے رنج و غم کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں. یہاں پر سوال یہ ہے کہ محمد ابن کعب کا یہ اثر اس باب کے مناسب نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے شاید محمد ابن کعب کا یہ اثر یہاں لا کر صورت اولا کی ترجیح کی طرف اشارہ کیا. یہ بتایا غم کا پی جانا جائز ہے, لیکن افضل صورت یہی ہے کہ غم کا اظہار ہو, اس لیے کہ اس سے بندگی ٹپکتی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال اخبرنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول اشتكى ابن لابي طلحة قال فمات ابو طلحة خارج فلما رأت امرأته انه قد مات ابو طلحة خارج امن البيت. چلیے. فلما رأت امرأته انه قد مات حيات شيئا وضحت به. حيات شيئا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو غسل دے کر کفن دے کر ایک طرف کو گھر میں رکھ دیا. چلیے. ونحته في جانب البيت فلما جاء ابو طلحة قال كيف الغلام قال قد هدأ نفسه, اس کے سانس کو سکون ہو گیا. ام سلیم کی مراد تو یہ تھی کہ حرکت ختم ہو گئی, اور ابو طلحہ یہ سمجھے کہ مرض کی وجہ سے جو سانس میں اضطرابی کیفیت تھی وہ دور ہو گئی. چلیے. قد استراح, مجھے امید ہے کہ اس کو راحت مل گئی, یعنی دنیا کے تعب سے. چلیے. وظن ابو طلحة انها صادقة قال فبات انها صادقة فيما زعم من المعنى, انہوں نے کلام کے جو معنی سمجھے تھے اس سمجھے ہوئے معنی کی بنیاد پر حضرت ام سلیم کو سچا سمجھا. یہ بات مطابق واقعہ کہہ رہی ہیں, حالانکہ ام سلیم نے جو معنی مراد دی وہ اس لحاظ سے سچی تھی. چلیے. قال فبات فلما اصبح يغتسل فلما اراد ان يخرج اعلمه انه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. اس روایت میں اختصار ہے, دوسری روایات میں بھی طلحہ بہت ناراض ہو گئے اور فرمایا مجھے چھوڑ دیا, جب میں ملطخ اور آلودہ ہو گیا تب تم اس کو خبر دے رہی ہے.
اس کے بعد بہرحال سب کی بات کی حضور کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور سارا قصہ بتایا. چلیے ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله ان يبارك لهما في ليلتهما. شاید اللہ ان کی اس رات میں برکت عطا فرمائے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا اللہم بارک لهما في غابر ليلتهما. ممکن ہے آپ نے دعا بھی کی اور ترجیح بھی کی. چلیے. قال سفيان فقال رجل من الانصار فرأيت 9 اولاد كلهم قد قرأوا القرآن. کہتے ہیں میں نے 9 اولادیں دیکھی انہوں نے قرآن پڑھی. یعنی اس رات کی اجتماع سے جو بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ ان کے 9 اولادیں. بعض روایات میں 7 کا ذکر ہے. بظاہر احد العددین وہم ہے اور اگر ثابت ہو تو یہ کہا جائے گا 7 تو پورے حافظ ہوئے اور 2 پورے حافظ نہ ہو پائے. چلیے. وفي الاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصبر عند الصدمه الاولى. الصبر عند الصدمه الاولى. پہلے صدمے کے وقت صبر کا بیان. امام بخاری کہتے ہیں جب مصیبت کا پہلا دھکا ہو اس وقت صبر کرنا محمود ہے، ورنہ انسان کی طبیعت ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو صبر و سکون آ جاتا ہے. چلیے. وبه قال وقال عمر نعم العدلان ونعم العلابة الذين اذا اصابتهم عدلان تسنیہ عدل کا. عدل وہ وزن کہلاتا ہے جو دوسرے وزن کا موازی و مساوی ہوتا ہے. سواری وغیرہ پر اس طرح سے وزن لاتے ہیں ان کو عدلین کہا جاتا ہے. نعم العلاوہ. علاوہ وہ وزن ہے جو دونوں کے بیچ میں رکھ دیا جائے. بعض وقت سواری کے دائیں بائیں وزن لٹکا دیتے ہیں اور بیچ میں کچھ اور رکھ دیتے ہیں. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم یہ ہیں عدلین. صلوات اور رحمت عدلین اور اولئک هم المهتدون علاوہ اور مزید. یعنی صبر کرنے پر اللہ کی طرف سے صلوات و رحمت کے وعدے کے ساتھ ہدایت یافتہ ہونے کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے. وقوله تعالى فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى. یعنی وہ صبر جو محمود و مبشر بھی مطلوب ہے جس پر صلاۃ و رحمت کی بشارت ہے وہ صبر ہے جو مصیبت کے پہلے صدمے کے وقت ہوتا. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انا بك لمحزونون. انا بك لمحزونون. محزون مفرد کے صیغے کے ساتھ متن میں اور حدیث میں کاتب کی غلطی ہے. صحیح محزونون بصیغہ جمع ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتایا ہے کہ زبان سے کہنا تمہارے وفات پر ہم کو غم ہے یہ بے صبری نہیں. بے صبری تو ایسے قول و فعل کو کہتے ہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ انسان تقدیر خداوندی پر راضی نہیں ہے، شکایت کر رہا ہے اور کسی اور اولاد کے فقدان پر غمگین ہونا اور اس غم کا کے وجود کا تذکرہ یہ تو فطرت انسانی ہے. چلیے. وبه قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب. تدمع العين ويحزن القلب. آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں اور دل رنجیدہ. چلیے. وبه قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش وهو ابن حيان عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. حسن بن عبد العزيز کی کل 3 روایتیں بخاری میں، ایک یہاں اور 2 کتاب تفسیر میں. امام بخاری کے ہم طبقہ ہیں اور امام بخاری کے 1 سال بعد ان کی وفات ہوئی. چلیے. قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سيف القين وكان زيرا لابراهيم عليه. كان زيرا لابراهيم. زیر کہتے ہیں برزیا کے خاوند کو. ابراہیم سے مراد ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيم يجود بنفسه وابراہیم یجود بنفسه ہی اپنی جان کے ساتھ سخاوت کر رہے تھے. اور اگر نفس ہو تو سانس مراد ہوگا، یعنی اپنے سانس کی سخاوت کر رہے تھے
مطلب یہ ہے کہ ان کا سانس نکل رہا تھا. اقرب نفس ہی معلوم ہوتا ہے، واللہ تعالی اعلم. چلیے. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وانت يا رسول الله فقال يا ابن عوف انها رحمة وانت يا رسول الله، یعنی اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں. چلیے. فقال يا ابن عوف انها رحمة، یہ رونا رحمت اور آثار رحمت میں سے ہے. چلیے. ثم اتبعها بأخرى فقال ثم اتبعها بأخرى فقال ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارے رب راضی. یرضا مجرد سے اور یرضی مزید سے، دونوں طرح سے مروی ہے. چلیے. وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب البكاء عند المريض. مریض کے پاس رونے کا جواب جمہور علماء فرماتے ہیں مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد رونا جائز، لیکن شافعیہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد رونا خلاف اولا ہے. بظاہر ان کی مراد تکلف کا رونا ہوگا، بے اختیار رونا تو کسی کے بس میں ہے ہی نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال غاشیت اہل، گھر کے وہ لوگ جو آدمی کے پاس بار بار آتے اور ضرورت کے وقت میں اس کو گھیرے رہتے ہیں. حاشیے کے مستمع فی غشیت ہی، یہ لفظ اگر ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ ان کو بے ہوش پایا. چلیے. فقال قد قضي فقالوا لا يا رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما راى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال لا تسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه او يرحمه. یعنی اللہ تعالی شان زبان پر یا تو عذاب دیتی ہے، اگر آدمی اچھا کلمہ بولے تو رحم فرماتے ہیں، اور بلا کلمہ بولے، نا شریعت میں ناپسند کلمہ بولے تو اللہ اس پر عذاب دیتے ہیں. چلیے. وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وكان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحصي بالتراب. یعنی رونے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ لاٹھی سے مارتے، مٹی ڈالتے اور منع کرتے تھے. چلیے. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ پہلے نوحہ کی صورت منہی منہا کو بیان کر چکے ہیں. یہاں نوحہ منہیہ کو نہیں بیان کرنا بلکہ نوحہ منہیہ سے زجر کو بیان کرنا مقصود ہے. اور مطلب یہ ہے اگر کوئی نوحہ و بکا کی منہی صورت کا ارتکاب کر رہا تو اس سے روکا اور منع کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے گھر والوں کو رونے سے منع کرایا. اگر ان کا رونا مباح انداز کا ہوتا تو آپ کو منع کرانے کی کیا ضرورت ہے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمرو قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء فضل زيد بن حارثة وجعفر بن عبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وانا اطلع من شق الباب فاتاه رجل فقال اي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اطلع اور میں جھانک رہی تھی شق باب سے، دروازے کے شگاف سے، دراز سے. چلیے. اي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نساء جعفر وذكر بكاءهن فامره ان ينهاهن فذهب الرجل ثم اتى فقال قد نهيتهن وذكر انه لم يطيعنه فامره ثانيه ان ينهاهن فذهب ثم اتى فقال والله لقد غلبني او قال غلبنا الشك من محمد بن حوشب فزعمت ان النبي صلى الله عليه وسلم بخاری کے استاد کو شک ہوا. چلیے. فزعمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحسوا في افواههن من التراب فقلت ارغم الله انفك فوالله ما انت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. وبه قال حدثنا عبد الله یعنی حضور اس بات سے منع کرتے ہیں
کام کرتے ہو تو تمہارے بس میں نہیں، اور بار بار آ کے کہتے ہو نہیں مانتی. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن محمد عن ام عطيه قالت اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم من البيعه الا ننوح فما وفد منا امراه غير 5 نسوه ام سليم وام العلاء وابنه ابي صبره امراه معاذ وامراتان او ابنه ابي صبره وامراه معاذ وامراه اخرى وبالاسناد المتصل منا الى امير وابنة ابي صبرة امرأة معاذ وامراتان او ابنة ابي صبرة وامرأة معاذ. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کو راجح قرار دیا، اس لیے کہ معاذ کی بیوی تو ام عمرو بنت خلاد ابن عمر سلمیہ ہیں. چلیے. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب القيام للجنازه. باب القیام للجنازۃ، جنازے کو دیکھ کر قیام کرنے کا بیان. اگر جنازہ سامنے آ جائے تو اس کو دیکھ کر کھڑے ہونے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش وارد ہے. اذا رأيتم الجنازہ فقوموا حتى تخلفكم. اس میں اختلاف ہے کہ یہ قیام باقی ہے یا منسوخ ہو گیا. حنفیہ، اکثر مالکیہ اور بہت سے شافعی و حنابلہ کو کہتے ہیں کہ قیام منسوخ ہو چکا اور اب اس کی اجازت نہیں ہے. اور شافعی و حنابلہ کی ایک جماعت جس میں قاضی ابو یعلا، متولی نووی وغیرہ اس کو مستحب قرار دیتے ہیں. ابن ماجشون، ابن حبیب، امام احمد و اسحاق مباح کہتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر یا تو استحباب کے قائل ہیں یا اباحت کے. ظاہر یہی ہے کم از کم استحباب کے قائل ہوں گے. جو لوگ کراہت کے قائل وہ کہتے ہیں یہ ابتدا کی بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے قیام کیا پھر منع کر دیا. مسلم نے حضرت علی سے نقل کیا کان یقوم فی الجنازۃ ثم جلس بعد، اور مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں کان یامرنا بالقیام فی الجنائز ثم جلس بعد ذلك وامر بالجلوس. کان یامرنا بالقیام فی الجنائز ثم جلس بعد ذلك وامر بالجلوس. اور مدونہ میں ابن وہب سے مروی ہے حضرت علی کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 1 مرتبہ قیام کیا اہل کتاب سے تشبہ کے لیے. فلما نہی انتہا، جب آپ کو منع کر دیا گیا تو آپ بات آ گئے. مگر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نہیں مانتے، اس لیے کہ علی کی روایت کی سند امام بخاری کی شرط پر نہیں، اور ان کی جس روایت سے قیام کا مطلوب ہونا معلوم ہوتا ہے وہ ارجح ہے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن صالح عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي حتى تخلفكم أو توزع. وبالإسناد المتصل منا إلى عامر حتى تخلفكم، یا تو تمہیں پیچھے کر دے یعنی آگے چلا جائے، او توزع یا قبرستان میں اتار دیا جائے. چلیے. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب متى يقعد إذا قام للجنازة. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ جب جنازے کو دیکھ کر کوئی آدمی کھڑا ہو گیا تو اب اس کے بعد کب بیٹھ سکتا. روایت سے معلوم ہو گیا کہ 2 صورتوں میں بیٹھ سکتا، یا تو جنازہ آگے چلا جائے اور یا جنازہ کاندھوں سے قبرستان میں اتار دیا جائے. چلیے.
وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحد من جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. اگر ساتھ نہیں جا رہا تو کھڑا ہو جائے. اور کب تک کھڑا رہے؟ حتی یخلفها او تخلفه او توضع من قبل ان تخلفه. اسی طرح سے یہاں اس روایت میں واقع ہوا. یہ شک یا تو بخاری کو پیش آیا یا ان کے استاد قتیبہ کو جب انہوں نے بخاری سے حدیث سنائی، ورنہ یہی روایت امام نسائی نے قتیبہ سے اور امام مسلم نے قتیبہ ابن رمح سے نقل کی ہے، اور یہ دونوں لیث سے نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں حتی تخلفہ او توضع. حتی یخلفہا او تخلفہ نہیں کہتے ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد امر بالقيام. یہ ایک اور قیام، اور وہ یہ کہ جو لوگ جنازے کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں وہ کب بیٹھ سکتے ہیں؟ مالکیہ اور شافعیہ تو کہتے ہیں کہ جاتے ہی بیٹھ سکتے ہیں اور یوں جنازے کے انتظار میں کھڑا رہنا مکروہ ہے. حنفیہ حنابلہ فرماتے ہیں کہ جب تک جنازہ کاندھوں پر ہو کھڑے رہنا چاہیے. جب اتار دیا جائے تو پھر بیٹھنے کی گنجائش ہے، اور اس سے پہلے بیٹھنا مکروہ. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ بظاہر بیٹھنے کو ناجائز کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ. اگر کوئی بیٹھ جائے تو اس کو قیام کا حکم دیا جائے. عن مناکب الرجال. اس سے امام بخاری نے یہ بتایا ہے کہ اس سے مراد مناکب سے اتارنا، اور اس کی تصریح کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض روایات میں حتی توضع فی اللحد وارد ہوا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اشارہ فرما دیا کہ یہ لفظ ثابت نہیں ہے، بلکہ ثواب حتی توضع یعنی انل مناکب ہے. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابيه قال كنا في جنازه فاخذ ابو هريره رضي الله تعالى عنه بيد مروان فجلس قبل ان توضع فجاء ابو سعيد قال فاخذ بيد مروان فقال قم فوالله لقد علم هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه صدق. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من قام لجنازه يهودي. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمے سے اس بات پر تنبیہ کی ہے جیسے مسلم کے جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونا چاہیے، اگر کوئی کسی یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ بہرحال اس کی جان بھی جان ہے اور اس کو نکالنے والے بھی فرشتے ہیں اور اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں. تو یہاں یہ کھڑا ہونا موت کے گھبراہٹ فرشتے کی وجہ سے ہوتا ہے، یہاں کافر کی ذات مقصود نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مسلم عن جابر بن عبد الله قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة. فقال أهل الأرض أهل ذمہ کو اہل ارض اس لیے کہتے ہیں کہ جب بلاد کفار فتح ہوئے تو وہاں مسلمانوں نے کاشت کرنے کے لیے وہیں کے لوگوں کو رکھ دیا، تو چونکہ وہ زمین کے کام کے لیے رکھے گئے اس لیے ان کو اہل ارض کہا گیا. مراد اور وہ لوگ تھے ذمی، اس لیے اہل ارض کی تفسیر اہل ذمہ سے کرتے ہیں. چلیے. فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به جنازة فقام فقيل له انها جنازة يهودي فقال اليست نفسا فقال ابو حمزة عن اليست نفسا کیا یہ جان نہیں ہے؟ یعنی بہرحال اس کی بھی جان اور جان نکلنے میں صعوبت ہوتی ہے، تو یہ میت بھی
جان نکلنے کے وقت کو یاد دلا رہی ہے. ایک روایت میں ہے لستم تقومون لها انما تقومون لمن معها من الملائکہ. وقال ابو حمزه عن الاعمش عن عمرو عن ابن ابي ليلى قال كنا مع سهل وقيس فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زكريا عن الشعبي عن ابن ابي ليلى قال كان ابو مسعود وقيس يقومان للجنازه. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب حمل الرجال الجنازه دون النساء. حضرت امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ جنازہ مرد اٹھائیں گے عورتیں نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے نیز جنازہ اٹھانے میں. یہ خطرہ ہے کہ ان کا بدن نہ کھل جائے. امام بخاری نے اس دعوے کو ابو سعید خدری کی حدیث اذا وضعت الجنازہ واحتملها الرجال على اعناقهم سے ثابت فرمایا ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ تو جملہ خبریہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ شارع علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح کی بات علاوہ تشریع ذکر فرماتے تھے. آپ کا مقصود خبر دینا نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انس کی حدیث کی طرف اشارہ کیا. مرتبہ حضور نے دیکھا کچھ عورتیں جا رہی ہیں اور جنازے کے ساتھ آپ نے فرمایا اتحملنہ قلنا لا قال اتدفنہ قلنا لا قال ارجعن معذورات غیر معذورات رواہ ابو یعلا. اسی مضمون کی روایت ابن ماجہ و بیہقی نے حضرت علی سے نقل فرمائی ہے. اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ جنازے کو اٹھانا عورتوں کا کام نہیں ہے، مردوں کا کام ہے. اس پر اتفاق ہے کہ جنازہ اٹھانے والے مرد ہیں، لیکن اگر کہیں حالات کی مجبوری ہو اور کوئی عورت سہارا دے دے تو اس کی گنجائش ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ليس عن سعيد المقبوري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان فلو سمعه لصعيقا. یعنی وہ ایسی خوفناک آواز ہوتی ہے کہ آدمی سن لے تو بے ہوش ہو جائے. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب السرعة بالجنازة. امام کا مقصد یہ ہے کہ جنازہ لے جانے کے وقت جنازہ لے جانے والوں کو سرعت کا اہتمام کرنا چاہیے. چلنے میں معتدل رفتار سے تیز چلا جائے، اور یہی سب کا مذہب ہے اور یہی حنفیہ کا بھی مذہب ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاصل میں لکھا لیس فی المشی شیء مؤقت غیر ان العجلۃ احب الی من الابطاء. یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے. بعض لوگوں نے حنفیہ کا مذہب نقل کر دیا یخب و یرمل، یعنی رمل کی کیفیت کو خبب پایا جائے، لیکن یہ نقل غلط ہے. ہدایہ میں لکھا ہے یمشون بہا مسرعین دون الخبب، تیزی سے لے جائیں لیکن خبب کی کیفیت نہ ہونا چاہیے. اور ہدایت در مختار میں لکھا خبب مکروہ ہے. چلیے. وبه قال وقال انس انتم مسيعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غير حضرت انس کے اثر عبد الرزاق ابن ابی شیبہ اور طحاوی نے روایت کیا. مصنف نے اثر یہاں پر اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ اس سے یہ سرعت کے موافق ہے. جب لوگ جنازے کے ساتھ تیزی سے چلتے ہیں تو پھر چلنے والے کسی خاص جہت کے پابند نہیں ہوتے، جس کو جدھر سہولت ہوتی ہے ادھر چلا کرتا ہے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جنازے کے آگے پیچھے دائیں وغیرہ چلنا سب جائز ہے. اصل جواز میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی
جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو اختیار جس طرف سے چاہیں چلے، لیکن اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اولا و افضل کیا ہے۔ سفیان ثوری تو کہتے ہیں سب برابر، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں پیچھے چلنا افضل، امام شافعی فرماتے ہیں آگے چلنا، امام مالک و احمد فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے آگے چلنا اور عورتوں کے لیے پیچھے چلنا افضل۔ اور ابن حزم کہتے ہیں الراکب خلف الجنازہ والماشی حیث الشاء، آمین، ابھی مذہب کے نقل کیے۔ مالک و احمد فرماتے ہیں ماشی امام الجنازہ اور راکب خلف الجنازہ۔ ابن حزم کہتے ہیں الماشی امام الجنازہ، الراکب خلف الجنازہ والماشی حیث شاء۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں اگر عورتیں جنازے میں تو پیچھے چلیں اور مرد آگے چلیں گے۔ چلیے وقال غيره قريبا منها وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه فان تكن صالحه فخير تقدمونها وان تكن سوى ذلك فشر تدعونه عن رقابكم وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث فرماتے ہیں اگر جنازہ نیک ہے تو خیر کی طرف تم لے جا رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ خیر نہیں ہے تو اپنے کاندھے پر شر کو کیوں لا دو، جلدی اتارو، چلیے۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قول الميت وهو على الجنازه قدموني۔ فرماتے ہیں جس وقت میت جنازے کے اوپر ہوتی ہے تو قدمونی قدمونی کہتی ہے۔ علامہ ابن رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اسراء بالجنازہ کی وجہ کی طرف، علامہ ابن رشید کہتے ہیں بخاری نے اس ترجمے سے اسراء بالجنازہ کی وجہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یعنی جنازے کو جلدی لے کر چلنے کی وجہ ہے کہ نیک جنازہ قدمونی قدمونی کہتا۔ اس پر اشکال یہ کہ نیک جنازہ تو قدمونی کہتا اور برا جنازہ یا ویلہا ان تذرون بہا کہتا، تو اسراء اور اسراء دونوں قسم کے جنازوں کے بارے میں معمور ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ امام بخاری نے اس سے اسراء بالجنازہ کی وجہ کی طرف اشارہ کیا کیسے صحیح ہو سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نکتے کے باب کی چیز ہے، علت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نکتہ، امام بخاری نے جو ترجمہ منعقد کیا علامہ ابن رشید نے اس میں ایک نکتہ پیدا کر دیا کہ اسراء کے ترجمے کے بعد یہ ترجمہ اس لیے لایا گیا۔ اور یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفحہ 184 پر ایک ترجمہ منعقد کیا باب کلام المیت علی الجنازہ، الفاظ دو بدلے ہوئے ہیں لیکن مراد ایک ہے، اس لیے تکرار ہو گیا۔ علامہ ابن رشید نے اس تکرار کو اس طرح دور کیا کہ یہاں یہ ترجمہ باب گزشتہ کی مناسبت سے آیا اور وہاں وہ ترجمہ آنے والے باب المیت یعرض علیہ مقدہ بالغداۃ والعشی کی وجہ سے لایا گیا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ عرض مقعد اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جس وقت کاندھے پر جنازہ ہوتا ہے،
اسی لیے وہ کہتا ہے قدمونی، اور اسی لیے کہتا ہے یا ویلہا ان تذهبون بها۔ یہاں قریب میں مولوی عبدالحمید مرزا پوری مرحوم نے بیان کیا، ان کے قصبے کے قریب کوئی سی دیہات میں کوئی عورت مر گئی، جب قبر میں جنازہ رکھ دیا گیا تو اٹھ کے بیٹھ گئی، لوگ لے کر واپس آئے۔ اس نے بتایا جس وقت تم لوگ مجھ کو لے کر چلے، مجھ کو پیاس لگی، میں نے پانی مانگا تو مجھ سے کہا گیا کیا تو نے کبھی کسی کو پانی پلایا؟ اور جب جنازے کو قبر میں رکھ دیا گیا تو وہاں ایک بڑے میاں بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، انہوں نے وہ چھڑی اس عورت کے پاؤں پر ماری اور کہا یہ نہیں اسلام کی دوسری۔ اس چھڑی کا اس عورت کے پاؤں پر نشان بھی پڑ گیا اور وہ عورت اس کے بعد بڑی عابدہ زاہدہ اور سخیہ بن گئی تھی۔ کبھی کبھی اللہ آخرت کا منظر دکھا دیتا ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن ابي انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وضعت الجنازه واحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني وان كانت غير صالحه قالت لاهلها يا ويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان لصعق وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من صف صفين او ثلاثه على الجنازه خلف الامام۔ جب جنازہ قبرستان لے جاتے ہیں تو عادتاً وہیں نماز پڑھی جاتی، اس لیے امام بخاری اللہ نے جنازے کے اٹھانے کے تراجم کے بعد صف اصطفاف علی الجنازہ کے تراجم ذکر کیے۔ اس ترجمے کو لا کر یہ اشارہ فرما دیا کہ جنازے میں صف بندی کے لیے کوئی خاص عدد متعین نہیں، 2 اور ہو یا 3 سب جائز ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس سے ان بعض لوگوں پر رد کیا جو کہتے ہیں جنازے کی نماز میں لوگ ایک سطر میں کھڑے ہوں گے، یہ قول بعضوں نے امام مالک سے نقل کیا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں چونکہ بہت سی روایتوں میں تسلیس الصفوف کی ترغیب آئی، ہو سکتا ہے کسی کو خیال کہ جنازے میں 3 صفیں ہونا چاہیے، امام بخاری نے بتا دیا 3 کا عدد لازم ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد عن ابي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني والثالث وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصفوف على الجنازة، باب الصفوف على الجنازة۔ اسی طرح سے یہاں یہ ترجمہ آیا۔ علامہ زین ابن منیر کہتے ہیں پہلے ترجمے زیادت علی الصفین کو جزم کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا، اس لیے یہاں پر یہ ترجمہ منعقد فرمایا۔ علامہ ابن بطال کہتے ہیں اس سے عطا کی تردید مقصود ہے، جو کہتے ہیں جنازے کی نماز میں تسویۃ الصفوف کی ضرورت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صیغہ جمع لا کر ان روایات کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں تسلیس صفوف کا استحباب وارد ہوا ہے۔ ایک بات کہنی تھی وہ یہ کہ اس سے پہلے باب میں جو مصنف نے روایت ذکر کی ہے اس میں صرف اتنا ہی تو ہے فکنت فی الصف الثانی و الثالث۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہاں کل 3 ہی صفیں تھیں؟ ہو سکتا ہے اور بھی ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلم میں
صف ثانی قمنا صفین وارد ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ روایت ترجمے میں خلف الامام، روایت میں خلف الامام کا کوئی ذکر نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت بخاری ابواب ہجرت میں آ رہی ہے، اس میں فصفنا وراءہ۔ چلو ہمارے حضرت شیخ اس ترجمے کے ضمن میں یہ بیان کرتے تھے، یعنی باب الصفوف علی الجنازہ کے ضمن میں، کہ شاید امام بخاری نے صلاۃ جنازہ علی الغائب کے مسئلے کی طرف اشارہ کیا۔ غائب کی نماز جنازہ شافعی و احمد کے ہاں جائز، حنفیہ مالکیہ کے ہاں جائز نہیں۔ جواز کے قائلین نجاشی کے قصے سے استدلال کرتے ہیں، اور کراہت کے قائلین یہ کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ کوئی عام سنت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ جو پڑھی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ان کے حال سے واقف ہو جائیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ پردہ ہٹا دیا گیا تھا تو جنازہ آپ کے حق میں غائب نہیں تھا، اور اصل امام ہوتا ہے جب امام کے سامنے جنازہ تو قوم کی آنکھوں سے مستور ہونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جو لوگ جواز کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے غائبانہ نماز جنازہ کا ثبوت ہوتا ہے، بس یہ کافی ہے۔ مصر میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ہوئی، اور اس دور میں دور کے سب سے مشہور عالم وداعی حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا کہ ملک فہد کے حکم سے حرمین میں نماز جنازہ پڑھی گئی۔ شریف وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحاب النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر اربعا. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال اخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم اتى على قبر منبوذ فصفه وكبر اربعا. فقلت من حدثنا انه اتى على قبر منبوذ فصفه وكبر اربعا. قلت من حدثك قال ابن عباس رضي الله عنهما. قلت من حدثك شعبی سے شیبانی نے پوچھا کہ آپ سے کس نے حدیث بیان؟ فرمایا ابن عباس۔ یہ روایت پہلے باب وضوء الصبیان آ چکی، وہاں پر تقریر آ چکی ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج اخبره قال اخبرني عطاء انه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا فصلوا عليه. قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف. وقال ابو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ترجمہ الباب سے بیان کیا کہ اگر بچے نماز جنازہ میں شریک ہوں تو ان کی کوئی مستقل صف نہیں ہوگی، بلکہ وہ مردوں بڑوں کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے۔ اس کے برخلاف صلاۃ مکتوبہ میں بچوں کی مستقل صف ہوتی ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا شيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة. قال فلا آذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فقرينا ان نوقظك فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس وانا فيهم فصلى عليه. وفي الاسناد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جنازے کی اہمیت، نماز جنازہ کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہ بھی کہ کسی آدمی کے متعلق یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ ایسا ہے ویسا، اللہ ہی کو معلوم کہ کیسا ہے۔ چلیے وعن بالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب سنة الصلاة على الجنائز. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ترجمہ الباب کی غرض بعض لوگوں نے تو یہ بیان کر دیا کہ امام بخاری یہ بتاتے ہیں کہ نماز جنازہ کو نماز کہنا جائز ہے،
یہ بات کو کرمانی نے لکھی لیکن بعید ہے، بلکہ راجح یہ ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز جنازہ حقیقتاً نماز ہے، بس صرف رکوع سجود سے خالی ہوتی ہے تاکہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ میت کی عبادت ہو رہی ہے اور ان لوگوں کی تردید مقصود ہے جو کہتے ہیں نماز جنازہ نماز ہے ہی نہیں اور بلا طہارت اجازت دیتے ہیں، جیسے شعبی، طبری وغیرہ۔ حنفیہ میں سے سرخسی و صاحب بدائے بھی کہتے ہیں نماز جنازہ حقیقتاً نماز نہیں، اس سے میت کے لیے دعا و استغفار مقصود ہے، لیکن ان کی یہ تعبیر ظاہر کے خلاف ہے۔ حنفیہ کو صلاۃ جنازہ کو مستقل ذکر کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں عنوان کے ساتھ لاتے ہیں، اور میت کے لیے استغفار ہونے سے لازم نہیں آتا کہ نماز جنازہ نماز نہ، نماز جنازہ نماز کے خصائص پر مشتمل ہوتی ہے، تکبیر ہے، تسلیم ہے، قیام ہے، اور بہت سے علماء کے نزدیک قرات ہے، استقبال قبلہ ہے، طہارت ہے، جماعت ہے، یہ سب نماز کے خصائص۔ اسی کے ساتھ امام بخاری نے یعنی جہاں یہ بیان کر دیا کہ نماز جنازہ نماز ہے، وہیں نماز جنازہ کے بعض احکام کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پڑھیے۔ وبه قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا سجود۔ یہ بخاری کا قول ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کو صلاۃ کہا ہے، البتہ یہ رکوع سجود سے خالی ہے تاکہ کوئی جاہل آدمی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میت پرستش مقصود ہے۔ ولا يتكلم فيها وفيها تكبير اور اس میں کلام بھی نہیں کیا جاتا جیسے نماز میں۔ چلیے۔ وفيها تكبير وتسليم وكان ابن عمر رضي الله عنهما وفيها تكبير وتسليم۔ امام احمد دو سلام کے ایک سلام کے قائل، امام ابو حنیفہ اور شافعی دو کے۔ چلیے۔ وكان ابن عمر لا يصلي الا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس۔ كان ابن عمر لا يصلي الا طاهرا، اس سے شامی طبری وغیرہ کی تردید مقصود ہے۔ چلیے۔ ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ويرفع۔ اوقات منہیہ میں نماز جنازہ امام مالک حنفیہ اور امام احمد کے ہاں ممنوع ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں جائز کہتے ہیں۔ چلیے۔ ويرفع يديه وقال الحسن ويرفع يديه، حضرت امام شافعی و احمد کہتے ہیں ہر تکبیر پر رفع یدین ہوگا، مالک ابو حنیفہ کہتے ہیں صرف ابتدا میں ہوگا۔ چلیے۔ وقال الحسن ادركت الناس واحقهم على جنائزهم والرسول لفرائضهم، یعنی جو نماز فریضہ میں امام ہوتا ہے اسی کو نماز جنازہ میں بھی امام بناتے تھے۔ چلیے۔ واذا احدث يوم العيد او عند الجنازه يطلب الماء ولا يتيمم، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حنفیہ پر رد کیا جو کہتے ہیں اگر عید کے دن یا جنازے میں حدث لاحق ہو جائے تو آدمی تیمم کر کے نماز پڑھ لے، یہی امام احمد کی روایت ہے۔ وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة، یعنی اگر کوئی مسبوق ہو تو پہنچتے ہی تکبیر کہہ کر شامل ہو جائے، یہی قاضی ابو یوسف امام شافعی کا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں امام کی تکبیر کا انتظار کرے اس کے بعد شامل ہو۔ امام احمد ابن حنبل کی دو روایتیں ہیں اور مالکیہ کے دونوں قول ہیں۔ وقال ابن المسیب یکبر باللیل والنہار والسفر والحضر اربعا، یعنی 4 تکبیرات ہوں گی، جنائز میں 4 تکبیرات اب مجمع علیہ ہیں۔ چلیے۔ وقال انس تکبیرۃ الواحدۃ استفتاح الصلاۃ، یعنی پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ہے۔ چلیے۔ وقال عز وجل ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا وفیہ صفوف وامام، وفیہ صفوف وامام،
یعنی نماز جنازہ میں ایک امام ہوتا ہے، اس کے پیچھے لوگ سرکندہ کھڑے ہوتے ہیں، بستہ کھڑے ہوتے ہیں، معلوم ہے نماز جنازہ نماز ہے. چلیے. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال اخبرني من مر مع نبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فامنا فصففنا خلفه فصلى على قبر منبوذ منتبه منفرد یا قبر منبوذ اضافت کے ساتھ قبر لقیق. چلیے. فصففنا خلفه فصلينا فقلنا يا ابا عمرو ومن حدثك قال ابن عباس رضي الله عنهما وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فضل اتباع الجنائز. امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے فضیلت بیان کی، ترغیب و تشویق کے لیے. حکم بیان کرنا مقصود نہیں، اس لیے کہ اتباع جنازہ صرف بالفضیلت امور میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو واجبات علی کفایہ میں سے ہے. چلیے. وبه قال وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه اذا صليت فقد قضيت الذي عليك. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت کا اثر لا کر یہ بتایا کہ اتباع جنازہ کی فضیلت کا استحقاق اس وقت ہوگا جب آدمی نماز میں شرکت کرے، یا یہ بتایا ہے کہ اتباع جنازہ کا مقصود اس وقت حاصل ہوگا جب آدمی جنازے کی نماز میں بھی شریک ہو جائے. چلیے. وقال محمد بن هلال بن علمنا على الجنازة إذن ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. یہ ایک مسئلہ، اس سے مصنف نے ایک اختلافی مسئلے کی طرف اشارہ کیا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نماز جنازہ پڑھ کر واپس ہونا چاہ رہا ہے تو کیا میت کے گھر والوں سے اجازت لینا ہوگا یا نہیں؟ امام مالک و حنفیہ تو کہتے ہیں اجازت لے کر واپس بلا اجازت واپسی مکروہ ہے، لیکن حمید ابن ہلال کہتے ہیں معلومنا اذن. امام احمد بھی بغیر اجازت لیے واپس ہو جاتے تھے. ولیکن من صلی اللہ ثم رجع فله قیراط، یعنی صرف نماز پر ایک قیراط ہوگا، 2 قیراط کا استحقاق صرف نماز پر نہیں ہوگا. حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نماز پر ایک قیراط ہوگا، اور 2 اگر کوئی دفن میں شریک ہو جائے تو وہ 2 قیراط کا مستحق ہو جائے گا. چلیے. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول من تبع جنازه فله قيراط فقال اكثر ابو هريره رضي الله تعالى عنه علينا فصدقت. یعنی جب دیکھو حدیثی سناتے رہتے ہیں، حضرت عائشہ نے حضرت ابو ہریرہ کی تصدیق کی، اس پر حضرت ابن عمر کو افسوس ہوا کہ ہم نے تو بہت سے قراری میں کوتاہیاں کی. چلی. فصدقت يعني عائشة رضي الله عنها ابا هريرة رضي الله تعالى عنه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. وقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة فرطت ضيعت من امر الله. وبإسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من انتظر حتى يدفن. امام بخاری نے یہ بتا دیا کہ اگر کوئی نماز جنازہ میں شریک ہو کر واپس ہو جائے تو اس کو اتباع کی فضیلت حاصل ہو گئی، لیکن اس بات سے مصنف کہتے ہیں اگر کوئی انتظار میں رہے حتیٰ کہ دفن میں شریک ہو تو مزید فضیلت کا مستحق ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں جو حدیث ذکر کی ہے اس میں من شہد الجنازہ اور ترجمے میں فرما رہے ہیں من انتظر. علامہ زین ابن منیر کہتے ہیں کہ لفظ شہود سے لفظ انتظار کی طرف اس لیے رخ کر لیا تاکہ یہ بتا دیں کہ شہود کا مقصد میت کے گھر والوں کا تعاون. میں کہتا ہوں لفظ انتظار مسلم شریف میں وارد ہوا. حافظ ابن حجر کہتے ہیں انتظار عام ہے شہود سے. میرے نزدیک ترجمے کی وہی غرض میں پہلے بیان کر چکا.
چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن ابي زيد عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه انه سأل ابا هريرة رضي الله تعالى عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب قال وحدثني عبد الرحمن الاعرج ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليه فله قيراط ومن شهد حتى يدفن كان له قيراطان وقيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين. اس حدیث پاک سے یہ کہ نماز پڑھنے پر قیراط اور دفن میں شرکت پر 2 قیراط، اصل میں اس میں اختصار ہے. یہ بات نہیں ہے کہ صرف دفن میں شرکت پر 2 قیراط ہوگا، بلکہ صلاۃ کا 1 قیراط اور دفن کا دوسرا قیراط، دونوں مل کر 2 قیراط ہوں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مسلم کے حدیث میں ہے من صلی العشاء فی جماعت فکانما قام نصف اللیل ومن صلی الفجر فی جماعت فکانما قام اللیل کلہ. یہاں مقصد یہ بتانا ہے کہ عشاء کے باجماعت پڑھنے پر نصف لیل کا ثواب اور فجر کے باجماعت پڑھنے پر نصف لیل کا ثواب، دونوں مل کر پوری لیل کے ثواب کے برابر. ابو داؤد میں اس جو لفظ ہے وہ اس کی وضاحت کرتا ہے. ایسے ہی یہاں پر بھی ہے، کتاب الایمان میں جو لفظ آیا ہے وہ اس کی وضاحت کرتا ہے. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بچے بڑوں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کریں گے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو پہلے معلوم ہو چکا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ 176 پر ترجمہ منعقد کیا باب صفوف الصبیان مع الرجال علی الجنائز، اور بچوں کے نماز جنازہ میں صف بندی کرنے سے بچوں کا نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہو گیا. تو اسی حقیقت کو لفظ بدل کر بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ کہ امام بخاری نے پہلی جگہ تو یہ بتایا ہے کہ بچے مستقل صف نہیں باندھیں گے، بڑوں کے ساتھ شریک ہوں گے. اور یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. اس فرضیت سے سبکدوشی کیا بچوں کی نماز سے ہو سکتی ہے؟ یہ ہے مختلف فیہا. شافعیہ تو اصح قول میں کہتے ہیں فرضیت سے سبکدوشی ہو جائے گی اور فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. حنابلہ کہتے یہی حنفیہ کا قول ہے. حنابلہ کہتے ہیں فرض کفایہ ادا نہیں ہوگا. یہی شافعیہ کا دوسرا مرجوح قول اور حنفیہ کا دوسرا قول ہے. ہمارے یہاں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی غرض اختیار فرمائی ہے، اور علامہ ابن رشید فرماتے ہیں کہ باب گزشتہ سے بچوں کی نماز جنازہ پڑھنے کا مسئلہ ضمناً معلوم ہوا، اور اس باب سے مصنف نے اسی کو قصداً ذکر فرمایا ہے. اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک بات پہلے ضمن ذکر کر دی جائے، وہی بات دوبارہ قصداً اور استقلالاً ذکر کر دی جائے. چلیے
وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن ابي بكر قال حدثنا زائدة قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن او دفنت البارحة قال ابن عباس قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فصففنا خلفه ثم صلى عليها. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، بچوں کے جنازے پر عیدگاہ اور مسجد میں نماز پڑھنے کا بیان۔ جنازے مسجد میں نماز جنازہ کا مسئلہ مختلف فیہا ہے۔ حنفیہ مالکیہ کراہت کے قائل ہیں اور جمہور علماء امام شافعی، احمد، اسحاق، داؤد، ابو ثور فرماتے ہیں بلا کراہت جائز ہے، البتہ اس بات کا اہتمام رہے کہ مسجد کی تلویث کا اندیشہ نہ ہو۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جمہور علماء کی تائید فرمائی ہے اور دلیل میں یہ پیش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی میں نماز جنازہ پڑھی اور مصلی اور مسجد کا ایک حکم ہے، لہذا اسی سے صلاۃ جنازہ بالمسجد ثابت ہو گئی۔ اور جو دوسری روایت پیش کی ہے اس سے یہ بات نکلتی ہے، اس سے اس طرح ثابت کیا ہے کہ مصلی الجنائز مسجد کے متصل تھا، اور ظاہر ہے کہ جب لوگ بڑھ جاتے ہیں تو جہاں موقع پاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے بظاہر بہت سے لوگ مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہوں گے۔ اور اس کی سب سے واضح دلیل سہیل اور صادق ابن بیضہ کے جنازے کا قصہ، حضرت سعد کے نماز جنازہ کا قصہ مسلم شریف میں وارد ہے۔ جب سعد کا انتقال ہو گیا تو حضرت عائشہ نے کہا ان کا جنازہ لایا جائے، ہم ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، تو بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ما اسرع الناس ما نسوا ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سہیل بن بیضہ واخیہ الا فی المسجد۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ مکروہ ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شیء له سے استدلال کیا ہے۔ رواہ عبد الرزاق و ابی شیبہ واحمد ورواہ ابن ماجہ بلفظ فلیس له شیء۔ جمہور علماء نے اس روایت ضعیف قرار دیا اس لیے کہ اس کا دار مدار صالح اب مورد توہمہ پر ان کو اختلاط ہو گیا تھا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ صالح کو اختلاط ہوا ہے 125 ہجری میں، اور ابن ابی ذئب نے اس سے پہلے مجھ سے سنا ہے، جیسا کہ یحییٰ ابن معین وغیرہ نے تصریح کی ہے، تو بقول ذہبی کی یہ حدیث یحییٰ ابن معین کے مسلک پر صحیح ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک نماز جنازہ فی المسجد کوئی چیز نہ ہوتی تو پھر آپ سہیل اور سہل کی نماز جنازہ مسجد میں کیوں ادا فرماتے؟ یہی وہ نقطہ ہے جس کی بنیاد پر ابن حبان نے ابو ہریرہ کی روایت کو بے اصل کہہ دیا اور کہتے ہیں باطل ہے۔ اور
امام ابن منذر، امام احمد، خطابی، بہقی نے اس کی تضعیف فرمائی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر روایت صحیح ہی ہو۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس روایت کو صحیح مان بھی لیں تو ایسی صورت میں مؤول ہوگی، اور فلا شیء لہو کے معنی فلا شیء علیہ، لام علی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ معنی صحیح نہیں، اس لیے کہ اسی روایت میں فلا اجر لہو وارد ہوا ہے، رواہ علی بن زیاد فی مسندہ۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لفظ خطا ہے۔ ابو حذیفہ موسیٰ بن مسعود مہدی ابن مزید سے اس لفظ کے نقل کرنے میں منفرد ہے۔ یحییٰ القطان امام الجرح والتعدیل اس روایت کو جب اس سے نقل کرتے ہیں تو فلا شیء لہو کے لفظ سے نقل کرتے ہیں۔ اور ایک تعویل یہ ہے کہ فلا شیء لہو کے معنی ہے فلیس لہو شیء کامل، اور مطلب یہ ہو کہ بلا عذر اگر کوئی مسجد میں نماز جنازہ پڑھ لے تو اجر کامل نہیں ہوگا۔ بعض حنفیہ نے جواب دیا کہ سہیل کی روایت منسوخ ہے۔ امام طحاوی نے جواب دیا، بہقی کہتے ہیں اگر منسوخ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی نماز جنازہ مسجد میں کیوں ادا کی جاتی؟ بعضوں نے کہا کہ روایت مرجوح ہے، لیکن ابو ہریرہ کی روایت کے مقابل دوسری روایت اصح ہے، اگر مرجوح ہوگی تو ابو ہریرہ کی روایت ہوگی۔ بعض لوگوں نے تیسرا جواب دیا کہ روایت مؤول ہے، ممکن ہے بارش ہو رہی ہو، ممکن ہے حضور اعتکاف میں ہو۔ اس پر جمہور نے یہ اشکال کیا اگر ایسا ہوتا تو روایت میں اس کا تذکرہ ہوتا۔ یہ تو ہوئی ساری بحث۔ علماء احناف میں یہ اختلاف ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ کا حکم کیا ہے۔ صاحب در مختار وغیرہ تو اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، لیکن علامہ ابن امیر حاج حلبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مکروہ تنزیہی ہے، اور علامہ شامی نے بحث کرنے کے بعد لکھا کہ یہی فتویٰ دینا چاہیے، اور مکروہ تنزیہی کا مرجع خلاف اولا ہے۔ اور آج کل تو بھائی حرمین ہی میں نماز ہوتی ہے اور لاکھوں خلقت شرکت کرتی ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن قيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة انهما حدثاه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لاخيكم. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه اربعا. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى الحزامي قال حدثنا ابو سمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنايا فامر بهما فرجما قريبا کا قصہ ہے۔ فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما يكره من اتخاذ المسجد على القبور. امام بخاری علیہ الرحمہ کہتے ہیں قبر پر مسجد بنانا مکروہ ہے۔ ما یکرہ کہہ کر مصنف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں تفصیل کی طرف اشارہ کیا، اور غالباً وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر قبر کا نشان واقعی ہو تب تو ہے کراہت، اور اگر قبروں کو کھود کے ایک طرف کر دیا جائے جیسے مسجد نبوی کے وقت کی تعمیر کے وقت ہوا تو اس میں کوئی کراہت نہیں۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری نے فرمایا ما یکرہ من اتخاذ المسجد علی القبور، اور صفحہ
اناسی پر فرمایا باب بنائی مسجد علی القبر، تو یہ تکرار ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ترجمہ عام ہے اور آنے والا ترجمہ اخص ہے۔ یہاں اتخاذ کا ذکر ہے، اتخاذ کے لیے بنا لازم نہیں ہے۔ اتخاذ کی ایک شکل یہ ہے کہ تکا لگا دیا جائے، اور بنا کہتے ہیں تعمیر کرنے کو۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ الگ مقصد کے لیے ترجمہ منعقد فرمایا۔ قبر میں پر جو مسجد بنائی جاتی ہے، کبھی تو اس میں قبر مقصود ہوتی ہے اور اسی صورت میں کراہت، اور کبھی قبر مقصود نہیں ہوتی بلکہ ایک طرف مسجد بنا لیتے ہیں تاکہ وقت پیش آنے پر نماز ادا کرنے میں سہولت ہو جائے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہاں پہلی صورت ذکر کی اور آنے والے مقام میں دوسری صورت ذکر فرمائی ہے۔ واللہ عالم، ایسے علماء نے لکھا ہے قبر پر تعمیر مکروہ ہے۔ چلیے وبه قال ولما مات الحسن بن الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا سائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا۔ حاطف نے آواز دی ألا هل وجدوا ما فقدوا، دوسرے جواب دیا بل يئسوا فانقلبوا، نا امید ہو کر لوٹ گئے۔ چلیے وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو البزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير اني اخشى ان يتخذ مسجدا۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاة على النفساء اذا ماتت في نفاسها۔ یہ ششمائی امتحان سے پہلے کا سبق تھا، اور ششمائی امتحان تو ہو گیا جیسے تیسے، اب ششمائی امتحان کے بعد کا سبق یہاں سے شروع ہوگا۔ اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت اما بعد وبالاسلام المتصل منا الى المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وأنزل ثوابه وفرح وحشرنا في جنة ونفعنا بعلومه قال باب التكبير والجنازة 40 سنة باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، یعنی اگر نفاس کی حالت میں کسی عورت کا انتقال ہوگا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ خود پاک نہیں تھی تو اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے گی، اس لیے کہ نماز جنازہ میں دفن میت ہونے کا ہے۔ اگر میت ہو اور شہید نہ ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اس کا بھی حکم شہیدہ ہونا اس کی نماز سے مانع نہیں ہے، اس لیے کہ شہید حکم کا حکم اور ہے اور شہید حقیقی کا حکم اور ہے۔ شہید حقیقی کی نماز جنازہ تو جمہور علماء کے یہاں نہیں پڑھی جاتی ہے،
اور شہید حکمی کی نماز سر کے یہاں پڑھ جاتی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب أين يقوم من المرأة والرجل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ امام میت کے بدن کے کس حصے کے محاذات میں کھڑا ہوگا. حسن بصری تو فرماتے ہیں اس میں کوئی تعین نہیں جہاں چاہے کھڑا. جمہور علماء کو اس پر اتفاق ہو کہ کوئی جگہ کھڑا ہونا واجب نہیں لیکن اولا و افضل اختلاف. جمہور شافعیہ فرماتے ہیں عند راس الرجل ووسط المرأة. یہی ابن منذر کا مسلک ہے اور ترمذی نے امام احمد اسحاق سے نقل کیا. قاضی یوسف سے بھی یہی ایک روایت امام ابن منذر نے امام احمد سے نقل کیا عند صدر الرجل ووسط المرأة. یہی شافعیہ کی جماعت کا مسلک ہے لیکن ان کا راجح قول پہلا. علامہ شمس الدین ابن محمد المقدسی صاحب الشافعی فرماتے ہیں یہ قول ثانی قول اول کے قریب ہی قریب. امام ابو حنیفہ اور محمد فرماتے ہیں دونوں کے سینے کے محاذات میں کھڑا. یہی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول قدیم ہے اور ابراہیم نخعی کی ایک روایت ہے. امام ابو حنیفہ کی ایک روایت یہ ہے کہ وسط الرجل و صدر المرأة کی محاذات میں کھڑا ہو. یہی عمدری نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا. امام بخاری کی رائے ہے کہ دونوں کے وسط کے محاذات میں کھڑا ہو. اس لیے عورت کے وسط کے مقابل میں کھڑا ہونا حدیث میں وارد اور اصل حکام میں اتحاد ہے لہذا اسی سے مرد کا مسئلہ بھی نہیں کر پایا. چلیے. وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. وبالاسناد المتصل من إلى ماتت في نفاسها يعني نفاس کی حالت میں ان کا انتقال ہوا. چلیے. وبالاسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التكبير على الجنازة 4. نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ہیں. سجد سے اس میں 3 سے لے کر 9 تک کی تکبیرات نقل کی جاتی ہیں. اب 4 پر اتفاق ہو گیا. امام احمد کہتے ہیں لا ينقص من 4 ولا يزاد على 7. بکر مزنی کہتے ہیں لا ينقص من 3 ولا يزاد على 4. جمہور کہتے ہیں بس 4 تکبیرات ہوں گی. یہی ابن ارباع کے اتباع کے مسئلے کے قاضی ابن ابی لیلہ سے منقول ہے کہ 4 پر اضافہ جائز. ابن عبدالبر کہتے ہیں میرے علم فقہا میں کوئی ابن ابی لیلہ کے علاوہ 4 پر زیادتی کا قائل نہیں. چلیے. وبه قال وقال محمد صلى بنا انس فكبر 3 ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر 4 ثم سلم. مسلم سے معلوم ہوا تکبیرات 4 سے کم نہیں کی جائیں گی اس لیے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو 4 تکبیرات کہی تھی.
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر 4 وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أصحمة. وبالإسناد المتصل منا إلى سلیم أصحمة امام بخاری اللہ علیہ نے یہاں جو اختلاف کی پایا ہے اس سے کوئی بات واضح نہیں ہوتی. روایت موصولہ میں بھی أصحمة ہے اور روایت معلقہ میں بھی أصحمة ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یزید و عبد الصمد کی روایت میں أصمح بتقدیم المیم علی الحاء، اور بعض کہتے ہیں کہ پہلی روایت میں أصحمة بالحمزۃ ثم الصاد ہے، اور یزید عبد الصمد کی روایت میں صحمة بحذف الحمزہ أصحمة حبشی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی عقلیہ. چلیے. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نماز جنازہ میں فاتحۃ الکتاب پڑھی جائے گی. فاتحۃ الکتاب کا پڑھنا امام شافعی اور احمد کے یہاں تو فرض ہے پہلی تکبیر کے بعد، اور ابن حزم ظاہری کہتے ہیں کہ 4 تکبیرات کے بعد پڑھی جائے گی. اور بعض سلف مسور ابن مخرمہ سے ضمنی صورت منقول ہے. جو حنفیہ مالکیہ فرماتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب کا پڑھنا جائز تو ہے لیکن واجب نہیں، اور متاخرین احناف کہتے ہیں علی وجہ دعا پڑھے، علی وجہ ثنا پڑھے. سرخسی نے حدیث باب کو اسی بات پر محمول کیا ہے، اور بعض متاخرین کہتے ہیں کہ علی وجہ قرات پڑھنا مکروہ ہے. علامہ حسن شروع بلالی نے قراءت کے قائلین پر رد کیا. علامہ قدوری نے تجرید میں لکھا کہ صلاۃ جنازہ میں قراءت نہ واجب ہے نہ مکروہ ہے، اور اسی کو حسن شروع بلالی نے اختیار کیا. یہی مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مختار ہے، وہ المختار انشاءاللہ. اور مالکیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ اس لیے پڑھتا ہے تاکہ شافعیہ کے اختلاف سے نکل جائے تو ایسی صورت میں اس کا پڑھنا مندوب ہے، کیونکہ خروج من خلاف الائمہ مندوبات میں سے. فاتحہ جنازہ کے سلسلے میں امام بخاری نے ابن عباس کی روایت پیش کی ہے. امام احمد فرماتے ہیں 6 حسن طریقوں سے، یعنی 6 صحابہ سے بآسانی لسان فاتحہ کا جنازہ میں پڑھنا منقول. حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 9 صحابہ سے منقول ہے، اور التمہید میں تفصیل کے ساتھ صحابہ کی ذہن اور مسئلے کی طرف منتقل ہو گیا، اگلے مسئلے کی طرف ہو گیا، وہ بعد بیان کریں گے. فاتحہ علی الجنازہ کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس کی روایت پیش فرمائی. اس سلسلے میں کئی احادیث وارد ہیں جس کو نصب الرایہ کے محشی نے حاشیے میں جمع فرمایا. چلیے
وبه قال وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرة وسلفا وأجرا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اعدل الاقوال یہ ہے کہ فاتحہ سنت مستحبہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ حضرات سلف ان سے کوئی فاتحہ پڑھتا تھا کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے سلف میں دونوں فعل مشہور معروف تھا. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. 8 صحابہ سے یاد آئے 8 صحابہ سے فاتحہ حاضر جنازہ کے بعد کی روایات نقل کی جاتی ہیں. چلیے. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. دفن کر دینے کے بعد قبر پر نماز جنازہ جائز ہے. دفن کے بعد نماز جنازہ پڑھنے کا مسئلہ مسائل خلافیات مشہورات میں سے حضرت امام شافعی امام احمد بن حنبل تو جواز کے قائل، امام ابو حنیفہ امام مالک اور ابراہیم نخعی انکار کرتے ہیں. ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اگر نماز جنازہ بغیر پڑھے دفن کر دیا گیا تو پھر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. پھر کتنے دن تک پڑھی جائے گی؟ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ 3 دن تک. یہی ابن رستم نے امام محمد سے نقل کیا اور امام محمد نے کتاب الاصل میں لکھا کہ دار مدار ظن غالب پر ہے. جب تک ظن غالب ہو کہ میت قبر کے اندر موجود ہے نماز پڑھی جائے گی، اور جب گل سر جانے کا احتمال گمان ہو تو نہیں پڑھی جائے گی. حنابلہ اور بعض شافعیہ کہتے ہیں اجماع ہے، بعض کہتے ہیں ہمیشہ، یہی ابن عقیل کی رائے، اور بعض کہتے ہیں جب تک بدن گلا نہ. لیکن ان کے یہاں پہلا قول یعنی 1 ماہ تک پڑھنے کا قول مشہور ہے اور امام احمد سے منسوخ ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تحدید نہیں کی. ایسا لگتا کہ امام بخاری مطلق جواز کے قائل ہیں، لیکن ہم نے اس باب میں جو روایت پیش کی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدت قریبہ میں جائز ہے، مگر اگر وہ اس قید کے قائل ہوتے تو ترجمے میں تصریح کرتے. یہ ایک اشکال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری نے فرمایا بعدما یدفن، یہ لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نماز